अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम मुताले पाकिस्तान जमात दोहम के लिए जो है इसमें हमारा जो सबक है सबक नंबर 7 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, ठीक है। इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में आज जो हमारा उन्वान है वो हम पाकिस्तान के हमसाए ममालिक में पाक चीन ताल्लुकात को तफसील से पढ़ेंगे। पाकिस्तान के हमसाए ममालिक से ताल्लुकात से पहले आपको मैं ये समझा दूं बच्चों कि खारजा ताल्लुकात क्यों ज़रूरी होते हैं। इंसान जो है एक माशरती हैवान है। जिस तरह बच्चों इस माशरे में रहने के लिए इंसानों को एक दूसरे के साथ की ताउन की अपने काम मुकम्मल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से ही इस दुनिया में जितने भी ममालिक हैं एक मुल्क को अपने दूसरे साथ वाले पड़ोसी मुल्क जिसे हमसाया मुल्क भी कहते हैं उसके साथ और दुनिया में बाकी तमाम ममालिक के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात वो कायम रखने पड़ते हैं। इन ताल्लुकात को अच्छी तरह से रखने के लिए जो है एक रियासत दूसरी रियासत के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने के लिए कुछ असूल और जो मकासद हैं वो वाज़े करती है। इसको खारजा पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। अब हम अपने आज के जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। आप ये देखें, पाकिस्तान के हमसाए ममालिक के साथ ताल्लुकात में पहला है पाक चीन ताल्लुकात। सफ़ा नंबर 36 और 37 पर यह मौजूद है। तफसील यहाँ पे लिखी हुई है। मैं आपको इन सब पॉइंट्स को हेडिंग के साथ समझा देती हूँ। चलें तो हम शुरू करते हैं। इधर आप देखें पाक चीन ताल्लुकात। हम ये देखने से पहले पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का पस मंज़र का जायज़ा ले लेते हैं। पाकिस्तान और चीन के जो हैं शुरू से ही बहुत अच्छे बिरादराना और हमसाए ममालिक के तौर पर ताल्लुकात का आगाज़ हो गया था। अवामी जमहूरिया चीन का क़याम 1949 में जब अमल में आया था तो पाकिस्तान ने इसको बहैसियत एक जमहूरी मुल्क के सबसे पहले कबूल कर लिया था और इसकी हिमायत की थी। उसके बाद इन दोनों ममालिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान बच्चों दोस्ताना ताल्लुकात का एक लाजवाल सिलसिला शुरू हो गया जो अभी तक है। दो तरफ़ा ताल्लुकात का आगाज़ किस तरह से हुआ हम ये देख लेते हैं। इंडोनेशिया में 1955 में जो है पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म इनकी मुलाकात हुई थी। तो दोनों वज़राए आज़म ने पुरखलूस जज्बे के साथ एक दूसरे के साथ हर मैदान में ताउन और हम आहंगी का जो है मुआहदा किया था। 1954-55 से दोनों ममालिक के दरमियान जो दोस्ताना ताल्लुकात का आगाज़ हुआ था वो अब तक बहुत शानदार तरीके से चला आ रहा है। इसकी मिसाल हमें आगे ऐसे मिलती है कि जब चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल करना चाही तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले चीन को रुकनियत दिलाने के लिए हिमायत की थी चीन की अक़वाम मुत्तहिदा में। ना सिर्फ ये बल्कि सलामती कौंसल का मुस्तकिल रुकन बनवाने में भी पाकिस्तान ने चीन की हिमायत की थी। सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत अहम इदारा है। कुल जो है इसके मेंबरान 15 हैं जिसमें से 5 मुस्तकिल मेंबर हैं, ठीक है। उनके पास वीटो पावर है जो किसी भी आलमी मसले के लिए कोई भी जब हो रही होती है राय दही तो वो उसमें वीटो पावर का जो है राइट इस्तेमाल करके उसको ख़त्म करा सकते हैं। तो चीन को मुस्तकिल रुकन बनवाने में और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत दिलवाने में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया। इसके बाद हम देखें आने वाले सालों में 1955 के बाद तो भारत और चीन का जो है एक तनाज़ा हो गया था।
یہ نیفا اور لداخ کا علاقہ ہے، یہ ہمالیہ کے پہاڑوں والی سائڈ پہ ہے، اور بچوں جموں و کشمیر کی سرحد اس کو ساتھ میں لگتی ہے، نیفا اور لداخ کو۔ اس کے ایک طرف بھارت اور دوسری طرف چین کا کچھ علاقہ ہے، اور تبت کی سرحد بھی اس کو لگتی ہے۔ نیفا اور لداخ بہت اہم ہیں سرحدی لحاظ سے بھی، دفاعی لحاظ سے۔ اس پر جو ہے چین اور بھارت کا تنازع ہوا تھا 1962 میں، تو تب بھی پاکستان نے جو ہے وہ چین کی حمایت کی تھی، ہر عالمی سطح کے فورم پہ اور ہر کانفرنس میں اخلاقی اور سیاسی حمایت چین کی تھی بھارت نے اس کی حمایت سے، اور بچوں چین کے منہ توڑ جواب دینے سے بھارت کو جو ہے اس میں پسپائی ہوئی تھی، بھارت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پاک بھارت جنگیں جو ہوئی تھی، 1965 کی جنگ خاص طور پہ، اور پھر 1971 کی جنگ۔ اس میں جو ہے پاکستان کو اپنے روایتی دشمن، پرانے دشمن بھارت کے ساتھ جنگی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو تب اس موقع پر چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کی تھی، پاکستان کو دفاعی سامان بھی فراہم کیا تھا، مالی امداد بھی کی تھی، اور اخلاقی مدد اس طرح سے کی تھی کہ عالمی سطح پر ہر فورم پہ پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ جی 10th کلاس، چین اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ آنے والے وقتوں کے ساتھ مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی۔ اس کی ایک مثال ہمیں یہ ملتی ہے کہ دونوں ممالک نے یکساں ایٹمی پالیسی اختیار کرنے کے لیے معاہدہ کیا تھا۔ 1974 کی بات ہے جب بھارت نے جو ہے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، وہ اپنے آپ کو ایٹمی پاور ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں پاکستان اور چین نے جو ہے ایٹمی دھماکے کی مخالفت کی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ اس خطے کو، اس علاقے کو یعنی جنوبی ایشیا کو ایٹم سے پاک علاقہ قرار دیا جائے، اور آئندہ اس طرح کی کوئی ایٹمی جو ہے جارحانہ پالیسی نہ رکھی جائے۔ اس سلسلے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ فنی اور مالی تعاون جاری رکھنے کا جو ہے وہ بھی معاہدہ کیا تھا۔ شاہراہ ریشم کی تعمیر پاکستان اور چین کے درمیان، اس کو قراقرم ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے، یہ 900 کلومیٹر لمبی ہے، اور 1969 میں جو ہے اس کی تکمیل کی گئی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان زمینی راستے سے تجارت ہو جاتی ہے، اور لوگ بھی آسانی سے آ جا سکتے ہیں۔ دفاعی معاہدے کی ہم بات کریں، دفاعی شعبے میں تعاون کی، تو بہت سے دفاعی معاہدے پاکستان اور چین کے درمیان ہوئے تھے۔ بچوں اس کے لیے چین نے پاکستان کو 273 ملین روپے فراہم کیے تھے۔ ان کو استعمال میں لاتے ہوئے پاکستانی حکومت نے جو ہے کومرا کمپلیکس کی تعمیر کی، واہ آرڈننس فیکٹری کی تعمیر کی، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں فیکٹریاں جو ہیں یہاں پہ جنگی دفاعی ہتھیار بنائے جاتے ہیں، ہماری اسلحہ ساز فیکٹریاں قائم ہیں، جنگی ہتھیار بنانے کے ساتھ یہاں پہ جو ہے لڑاکا طیارے بھی وہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ہیوی انڈسٹری الیکٹریکل کمپلیکس بھی پاک چین دوستی کی ایک زندہ مثال ہے، اور اس سے پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جدید ہتھیار بنا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے وزرائے اعظم کے دورے ایک دوسرے کے ممالک میں ہوتے رہے۔ 1987 میں جو ہے چین کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور بہت سے اہم معاہدے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے یہ کیے تھے۔ اس کے علاوہ صدر پرویز مشرف نے بھی 2002 میں دورے کیے تھے، 2008 اور 2009 میں دورے کیے تھے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئی تھی تب بھی یوسف رضا گیلانی نے، اور بعد میں صدر
آصف زرداری نے چین کے دورے کیے تھے اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کر کے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی حمایت کا جو ہے ان سے تعاون لیا تھا، اور اس کے ساتھ مسئلہ کشمیر پر بھی جو ہے چین نے پاکستان کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے بھی 2018 اور 2019 میں چین کا دورہ کیا اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کئی اہم اور نئے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ پاک چین دوستی کی ایک بہترین اور زندہ مثال جو ہے وہ اقتصادی راہداری کا منصوبہ بھی ہے، ٹھیک ہے، جس کو سی پیک کہتے ہیں۔ سی پیک کس چیز کا ایبریویشن ہے؟ چائنا پاک اکنامک کوریڈور، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے تجارت کی جائے گی، یہ ہمارے جو گوادر کا علاقہ ہے یہاں سے چین کا جو صوبہ ہے سنکیانگ ادھر تک اور کاشغر کے علاقے تک یہ پوری راہداری بنائی جا رہی ہے، جس کے لیے بہت تیزی سے کام جاری ہے۔ اس کو دیکھ کر بیٹا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاک چین دوستی کا مستقبل اور بھی مزید روشن ہے۔ آنے والے وقتوں کے ساتھ یہ دوستی زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، سبق پاکستان کے خارجہ تعلقات میں پاک چین تعلقات۔ یہ بہت اہم ہے بورڈ کے امتحان کے حوالے سے، اور تقریباً یہ بورڈ میں سوال آتا رہتا ہے کہ پاکستان نے اور چین نے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دوستی نبھائی، ان کی بے مثال دوستی ہے، اس کی وضاحت کریں، یا چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستان چین کا بہت اچھا ہمسائے ملک ہے، آپ اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ یہ آج کا ٹاپک تھا، آپ نے ہیڈنگز کے ساتھ نوٹ کرنا ہے اور لکھنا ہے۔